ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شہر مکہ، اور آج بڑی ہی پیاری اور انوکھی باتوں کے ساتھ ہم آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کے متعلق ہم دلچسپ معلومات حاصل کریں گے۔ جی ہاں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی معلومات ہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ایسی معلومات نہ سنی ہو۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو اول تا آخر توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کی طرف، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، اور اگر بڑے بڑے ممالک کی بات کی جائے کہ جن کا رقبہ بڑا بڑا ہے، تو وہاں تو ایک ایک ملک میں کئی لاکھ مسجدیں ملیں گی، لیکن اس دنیا بھر کی تمام لاکھوں اور کروڑوں مساجد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مسجدوں کا ذکر فرمایا، اور حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا، اور وہ کون سی 3 مسجدیں ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی دلچسپ معلومات ہمیں دی گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا اور کسی طرف کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ان 3 مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد ہے، پہلی مسجد مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ اب ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی اور طرف سفر نہ کیا جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ اب ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ سفر بھلے ہی وہ آدھے کلومیٹر کا ہو یا چند قدموں کا ہو، وہ بھی ایک طرح کا سفر ہی کہلائے گا، لیکن اب وہ سفر اور اس سفر کی کیا بات ہے؟ لہٰذا اب آئیے اس کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کس ارادے کے ساتھ کرنا ہے، کس ارادے کے ساتھ نہ کرنا ہے، اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سوا ان مسجدوں کے، یعنی جو یہ ابھی 3 مسجدوں کا ذکر کیا گیا، کہ ان 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، یہ اس حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ، ہندوستان کا ایک شہر ہے بدایوں شریف، لہٰذا بدایوں شریف سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہ دہلی جایا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ دہلی کی جامع مسجد میں اگر وہ نماز ادا کریں گے تو انہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ تو حدیث پاک میں اس طرح کسی اور مسجد کی طرف اس ارادے کے ساتھ سفر کر کے جانا کہ میں اس مسجد کو چھوڑ کر اس مسجد میں اگر نماز ادا کروں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، اس حدیث پاک میں منع کیا گیا، سوائے صرف 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی
اور مسجد اقصی۔ اور یہ ارشاد فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں کہ ان تین مساجد کے علاوہ ہر جگہ کی مسجدیں ثواب میں برابر ہیں۔ جی ہاں، آپ بڑی سے بڑی خوبصورت سے خوبصورت مسجد میں بھی اگر آپ نماز ادا کریں، اور ایک ایسی مسجد ہے کہ جو بظاہر جھونپڑی کی طرح بنائی گئی ہو، تو ان دونوں مساجد کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ نہ اس کے رقبے کے اعتبار سے بڑا ہونے میں فرق ہے، نہ اس کے رقبے کے اعتبار سے چھوٹا ہونے میں فرق ہے، کہ اگر بڑی مسجد میں یا اس کے نام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ اس کا نام جامع مسجد رکھا گیا ہے تو اس وجہ سے وہاں زیادہ ثواب ملے گا کہ وہاں ہم نماز ادا کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مسجد میں جب نماز ادا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برابر برابر ثواب عطا فرماتا ہے، سوائے ان تین مسجدوں کے۔ پھر مزید مفتی صاحب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس توجیہ یعنی دلیل پر حدیث بالکل واضح ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ سوا ان تین مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف سفر ہی حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں جو ہے نا ثواب کے اعتبار سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم مسجد کے لیے سفر کریں گے تو مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کریں گے، اور پھر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ یہ سمجھ گئے اس حدیث پاک سے کہ دوسری مساجد کی طرف اب سفر کرنا ہی حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا بزرگان دین کے جہاں عرس ہوتے ہیں تو ان کی بارگاہ بھی ہوتی ہے اور وہاں مسجد بھی ہوتی ہے، تو اب وہاں سفر کرنا، زیارت قبور وغیرہ کے لیے بعض لوگ اس حدیث پاک کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سفر کرنا حرام ہے، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر یہ مطلب ہو تو پھر تجارت، علاج، دوستوں کی ملاقات، علم دین سیکھنے وغیرہ تمام کاموں کے لیے سفر حرام ہوں گے، اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہی ہوگی اور دیگر احادیث کے بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 11 میں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو صاحب مرقات نے اسی جگہ فرمایا کہ چونکہ ان تین مساجد کے سوا تمام مسجدیں ثواب میں برابر ہیں، اس لیے اور مسجدوں کی طرف زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی قبریں یہ فیوز و برکات میں مختلف ہیں، لہٰذا زیارت قبور کے لیے سفر جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ زیارت قبور کے لیے بھی منع کیا گیا ہو، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان زیارت قبور کے متعلق اس طرح سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ اب سفر ناجائز ہوگا، لہٰذا اس کی کئی مثالیں دی گئی اور اس حدیث پاک کی شرح بھی ابھی ہم نے سنی۔ لہٰذا اپنے ذہنوں سے غلط فہمی کو دور کیجئے کہ اللہ پاک نے ان تین مسجدوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے عام مسجدوں کے علاوہ ان تین مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے ثواب کو زیادہ رکھا ہے۔ اب آئیے مزید ہم اور ایک دلچسپ معلومات کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ جی ہاں، پیارے آقا کے نام مبارک کے آگے میں نے ایک کنیت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کی، ابو القاسم، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، اور ابو القاسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کرنے والا۔ جی ہاں، اللہ پاک جو ہے نا معطی ہے، یعنی وہ عطا کرنے والا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جو ہے نا اس کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ لہٰذا اسی اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری پیاری کنیت ہے ابو القاسم، اور ابو القاسم اسے کہتے ہیں جو نعمتیں تقسیم فرماتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتیں یہ اپنے امتیوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔
بہرحال آئیے اس حدیث پاک کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو ابھی ہم سننے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے محبوب کو فرماتے ہوئے سنا، جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جی ہاں، یہ پیاری اور بہترین معلومات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک زبان سے ہمیں عطا فرمائی کہ کتنی پیاری بشارتیں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف سفر کے ارادے سے بندہ جب نکلتا ہے نا، اس کی زیارت کے شوق میں اور بڑے مشتاقانہ انداز میں جب وہ نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم یعنی کہ جس سواری پر وہ سوار ہوگا، اور یہاں اس دور کے اعتبار سے اونٹ کی مثال دی گئی کہ اونٹ کا جب ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونٹ کے ایک ایک قدم پر اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور کیسی کیسی جو ہے نا وہ بشارتیں عطا کی گئی کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر اس کے بعد حلق کرواتا ہے یعنی اپنے سر کو منڈواتا ہے، یا پھر شرعی اعتبار سے جو حکم دیا گیا کہ جتنے بال کتروانے ہیں اگر اتنے بالوں کو کترواتا ہے تو پیارے آقا نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ گناہوں سے وہ ایسا نکل جائے گا جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً یہ بڑی ہی پیاری اور بہترین معلومات ہے، اور اس کے علاوہ آئیے مزید ایک اور معلومات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور یہ بھی بڑی دلچسپ معلومات ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو رب العباد عز و جل کی بارگاہ میں وحشت و تنہائی کی فریاد کی۔ ظاہر ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لانے والے پہلے انسان، اور جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے یعنی زمین پر جب آپ کا نزول ہوا اور جنت سے زمین پر آپ کو اتارا گیا، اس وقت تاریکی تھی یعنی رات تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اکیلا ہو، رات میں ہو اور اندھیرا ہو، کوئی اس کے پاس نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وحشت ہوتی ہے، ڈر لگنے لگتا ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں وحشت و تنہائی کی فریاد کی تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے کی تعمیر اور اس کے طواف کا حکم دیا۔ یہاں صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ رات کا وقت تھا، بلکہ ایک عرصہ آپ کا گزرانا اکیلے پن کے اعتبار سے، تو یہاں وہ بھی وحشت تھی، اور پھر یہ کہ تنہائی کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تو رب نے جو ہے نا پھر آپ کو ارشاد فرمائے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، اور اس کے طواف کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ کس کو؟ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہی کعبہ برقرار رہا جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا طوفان نوح میں اس کعبے کو جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جی ہاں، کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا تو اس وقت ساری دنیا جو ہے نا وہ ڈوب گئی تھی اس طوفان میں، تو خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7ویں آسمان کی طرف اوپر کی طرف اٹھایا اور کعبے کے حدود کی سیدھ میں اٹھا لیا گیا۔ جی ہاں، جیسے ابھی جہاں خانہ کعبہ ہے تو وہیں سے بالکل عین جو ہے نا آسمان کی طرف یعنی 7 آسمان پر اسے اٹھا لیا گیا، عین اوپر۔ اب وہاں پر فرشتے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، سب سے پہلے زمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ وہ تعمیر تھی کہ اس وقت تک یہ اس کو باقی رکھا گیا جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اسے آسمان کی طرف اٹھایا تو وہاں پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے فرشتے عبادت کیا کرتے، اور اسی جگہ کو جو عین خانہ کعبہ کے اوپر آسمانوں پر ہے جہاں
بیت المعمور ہے جس کو فرشتوں کا قبلہ، فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے۔ آئیے ایک اور معلومات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ کی یہ کہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے۔ کب نصب کیے گئے اور کہاں نصب کیے گئے؟ تو حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جھنڈا مشرق میں نصب کیا گیا، تو دوسرا مغرب میں نصب کیا گیا، تو تیسرا جھنڈا یہ کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا، اور پھر اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ تو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر مشرق میں بھی جھنڈا نصب کیا گیا، مغرب میں بھی، اور خانہ کعبہ کی چھت پر بھی جھنڈا نصب کیا گیا۔ لہٰذا ذوق نعت میں کتنا پیارا شعر لکھا گیا ہے، فرمایا گیا کہ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا پیارا پیارا اور مبارک مہینہ تشریف لے آئے تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منائیے، خوب نعت پاک پڑھیے، جھوم جھوم کر اللہ پاک کے پیارے محبوب کا ذکر کیجیے، اور اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی گلیوں کو جھنڈیوں سے سجائیے، جھنڈے لگائیے، اور ایسے انداز پر لگائیے جس طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے صبح بہاراں کے اندر اس پر رہنمائی فرمائی ہے۔ اور جلوس میلاد ہو یا پھر میلاد کی جتنی بھی خوشیاں ہم منائیں یقیناً کم ہیں، لیکن ان تمام خوشیوں کے موقع پر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، تو کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر خوب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائیے، اور ضرور اپنے گھروں کو اور اپنی دکانوں کو، اپنے گلی محلوں کو، اپنے کوچوں کو جھنڈوں سے سجائیے۔ آئیے ایک پیاری اور دلچسپ معلومات کی طرف بڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اور کیا پیاری اور بہترین معلومات ہے۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، صاحب جود و نوال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک کعبے کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ جی ہاں، ابھی تک تو ہم کو نظر نہیں آئے نا، لیکن اللہ پاک کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ہمیں کیسے نظر آئے کہ جو انبیاء دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو بہرحال اب اس دلچسپ معلومات کو سنیے کہ پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک کعبے کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اور اس نے شکایت کرتے ہوئے عرض کی، یا رب میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وحی فرمائی، میں خشوع و خضوع سجدے کرنے والا انسان پیدا فرمانے والا ہوں، جو تیرا اس طرح مشتاق یعنی شوق رکھنے والا ہوگا جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی مشتاق یعنی شوق رکھنے والی ہوتی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کو 2 ہونٹ اور زبان بھی عطا فرمائی، اور پھر اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے شکایت کی کہ اے میرے رب میری زیارت کرنے والے لوگ کم ہو گئے، اور اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو یہ تسلی عطا فرمائی کہ میں ایسے انسان پیدا کرنے والا ہوں کہ جو تیری طرف اس طرح مشتاق ہوں گے جس طرح کبوتری کی مثال دی گئی کہ وہ اپنے انڈوں کی طرف جو ہے نا وہ مشتاق ہوتی ہے، وہ دلچسپی اس کی طرف اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ایسے انسان پیدا ہوں گے کہ جو وہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ تیری طرف مشتاقانہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن خانہ کعبہ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، آئیے سنتے ہیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ اور پیاری معلومات ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ہے، اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے۔ ایک فرشتہ پکارے گا اور کہے گا کہ اے کعبۃ اللہ چل۔ کعبہ معظمہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال نہ پورا ہو جائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ
کعبہ کا سوال کیا ہوگا، وہ ڈیمانڈ کیا کرنے والا ہے۔ اب اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، جب وہ کہے گا نا فرشتے سے کہ جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے، میری ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے، تب تک میں نہیں چلوں گا، تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اور کہے گا کہ اے کعبہ تو سوال کر۔ تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اے اللہ پاک، تو میرے پڑوس میں مدفون مؤمنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، میری سفارش قبول کر۔ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل، تو پھر کعبہ معظمہ دوبارہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اور کہے گا کہ تو مانگ، کہ تیری ڈیمانڈ پوری کی جائے گی، تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا کہ اے اللہ پاک، تیرے گناہ گار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، جی ہاں سفر کی وجہ سے ظاہر ہے کہ گرد اوپر پڑ جاتی ہے، چہرے پر تو کپڑوں پر تو بالوں پر، تو کعبہ معظمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، تیرے وہ گناہ گار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا، آواز دے گا کہ اے کعبہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ تو کعبہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا میں ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرماتا ہوں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین غور کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف سفر کرنا یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے، کہ اس روایت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بندہ جب خانہ کعبہ کا حج ادا کر کے آئے، اس کا طواف کر کے آئے، اس کی زیارت کر کے آئے اور واپس لوٹ کر گناہوں میں مبتلا ہو کر اتنے گناہ کر لے کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، پھر بھی خانہ کعبہ اپنے طواف کرنے والوں کی، اپنے پاس حاضری دینے والوں کی، اپنی زیارت کرنے والوں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور اللہ پاک اس کی شفاعت قبول کر کے ان تمام گناہ گاروں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور انہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ یاد رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف تو کر لیا، زیارت تو کر لی، حج تو ادا ہو گیا، عمرہ بھی کر لیا، لیکن واپس آ کر ہم گناہ کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ یقیناً اللہ پاک تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ لہٰذا خانہ کعبہ کو اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ قیامت کے دن اپنے طواف کرنے والوں کے لیے، اپنا حج ادا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، تو اللہ پاک خانہ کعبہ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر وہی فرشتہ دوبارہ ندا کرے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے، تو اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا کہ اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنا پیارا اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ جو خوش نصیب ہوں گے، یقیناً ظاہر ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف
کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دل کی تمنا تو ہے، لیکن اس کی کوشش ہم کتنی کر رہے ہیں؟ کیا خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے اتنی تڑپ دل میں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ہم بار بار اس کو یاد کرتے ہیں؟ کیا بار بار یاد مدینہ میں ہم تڑپتے ہیں؟ اور پھر اس کے زیارت کے لیے، وہاں کی حاضری کے لیے ہم کتنا تڑپنے کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تڑپ تو ہے، مزید یہ کہ شوق تو ہے، تمنا تو ہے، لیکن ہم اس کی کوشش نہیں کر پا رہے ہوں؟ لہٰذا اپنی کوششوں کو تیز کیجئے۔ یقیناً موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنے وقت پر ہی موت آئے گی۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، لیکن پھر ان آنکھوں کا کیا فائدہ کہ جو دنیا میں سالوں سال تو دیگر مناظر کو دیکھتی رہی، دیگر چیزوں کو یہ آنکھیں دیکھتی رہی، لیکن اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ہم خانہ کعبہ کو دیکھنے سے محروم رہے، گنبد خضرا کو دیکھنے سے محروم رہے، سنہری جالیوں کو دیکھنے سے محروم رہے، اور صفا مروہ کو اور وہاں کے مقدس مقامات کو دیکھنے سے محروم رہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اپنے دل کے اندر تڑپ بھی پیدا کیجئے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کیجئے، اور ارادہ کیجئے کہ یقیناً میں غریب ہی صحیح، لیکن اللہ پاک تو قادر مطلق ہے نا، وہ جس کے لیے چاہے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بس سچی تڑپ ہونی چاہیے، سچا ارادہ ہونا چاہیے، پکا عزم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا تو یقیناً ہمارے لیے بھی اسباب پیدا ہو ہی جائیں گے۔ میں یہاں پر آپ تمام کو ایک دعوت پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ عز و جل بڑا پیارا اور نرالا ہے۔ لہٰذا دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مدنی قافلہ، اس مدنی قافلے ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ آپ رابطے میں آ جائیے، ان سے کانٹیکٹ میں آ جائیے۔ آپ اس نیت کے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، 3 دن 12 دن، ایک ماہ کے مدنی قافلے الحمدللہ، بلکہ 12 مہینے کے مدنی قافلے ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر سفر کرتے ہیں۔ لہٰذا کئی اسلامی بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں وقت تہجد میں دعا کی، اور اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی قافلوں میں انہوں نے سفر اختیار کیا کہ اس مدنی قافلے کی برکت سے، اس سفر کی برکت سے، اور سفر میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ پاک ان پر جلد رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، جب انہوں نے سفر کیا مدنی قافلوں میں تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں حج و عمرہ کے سفر کی سعادت عطا فرما دی۔ جی ہاں، کئی جو ہے نا حج کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو کچھ عمرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، الغرض خانہ کعبہ کے دیدار سے وہ فیض یاب ہو گئے۔ لہٰذا میں آپ کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور وہاں جا کر خوب دعائیں کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا کرے۔ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ مقدر کے دروازے کھلیں گے اور اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ آئیے، اختتامی وقت ہے، ایک اور پیاری دلچسپ معلومات دے کر میں اپنے ایپیسوڈ کو کمپلیٹ کرنے کی طرف لے کر آؤں۔ منقول ہے کہ اللہ پاک نے بیت اللہ سے یعنی خانہ کعبہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی پوری فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ یعنی خانہ کعبہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ یعنی اس کا طواف کرنے والے قیامت کے دن خانہ کعبہ کے ساتھ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کسی نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے اس شعر کے اندر، فرمایا کہ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارے اس ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے دل میں بھی خانہ کعبہ کی طرف کھینچے چلے جانے اور اس کی طرف مشتاقانہ انداز میں زیارت کے لیے دوڑنے
اور پھر اس کے بار بار سفر کو اختیار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم